آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ایک ایسی ماں بیٹی کے فراڈ کے بارے میں انتباہ کرنے جا رہے ہیں جنہیں بدقسمتی سے ہم ہی نے آج سے 6 سال پہلے ARY ڈیجیٹل کی رمضان نشریات میں مدد کے لیے بطور مہمان بلایا تھا، لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ اپنی بیماری کو اپنا دھندا بنا لیں گے، اور بیماری بھی وہ جس کا راز ہم پر بھی کئی سال بعد کھلا کہ کیسے بکرے کی کلیجی کا خون آنکھوں پر مل کر خون کے آنسو رونے کی ایکٹنگ کی جاتی ہے۔ کئی سال کی محنت کے بعد ٹیم سرعام خون رونے والی لڑکی کی اصل حقیقت تک پہنچی اور بکرے کی کلیجی کا خون چہرے پر لگا کر خون کے آنسو بہانے کے اس ڈرامے کی خفیہ ریکارڈنگ بھی کی۔ صرف یہی نہیں، آج کے سرعام میں ہم آپ کو اس فراڈ عورت کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات دکھائیں گے بھی، اور بینک کا نام، اکاؤنٹ نمبرز اور بینک سٹیٹمنٹس بھی آپ سے شیئر کریں گے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کیسے ہر 2-4 ماہ بعد میرے خلاف 1 کروڑ روپے کھا جانے کا الزام لگا کر کسی یوٹیوبر کو انٹرویو دینے اور انٹرویو کے آخر میں اپنا نمبر دینے کے بعد ان کے اکاؤنٹ میں ڈونیشن کی شکل میں کتنے لاکھ روپے آتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھ کر کہ ہائے اس مظلوم کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، اس کی مدد کرتے ہیں، اور لوگوں کی اسی نیکی کو اس عورت نے کاروبار بنا لیا ہے۔ ہر دوسری ویڈیو میں یہ آنکھوں سے جعلی خون بہاتی اور خون کی جعلی الٹیاں کرتی اپنی بیٹی کو بھی لے کر آتی ہے، جس کے بعد اس سے اور اس کی بیٹی سے ہمدردی میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ حق خطیب نامی ایک پیر کے پاس کھڑے ہو کر یہ ویڈیو ریکارڈ کروا چکی کہ میری بیٹی اب پیر صاحب کی کرامت سے بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ ایک اتنے اللہ کے پیارے ولی ہیں جو میری بیٹی بھی ٹھیک ہو گئی، ہمیں مل بھی گئے ہیں اور اس طرح کا ٹائم دیا، تو میں تو سب لوگوں سے ایک ماں ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کر رہی ہے آپ اپنے بچے لے کے آئیں انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے میری بیٹی یاسمین بیٹے رہے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے، ان کے بچے بھی ایسے ٹھیک ہو کے کھڑے ہو گئے۔ اب یا تو وہ پیر صاحب جھوٹے ہیں یا پھر یہ عورت جھوٹی ہے کہ اس ویڈیو کے بعد بھی یہ آئے روز اپنی بیٹی کی بیماری کی ویڈیو بنوا کر لوگوں سے مدد کی اپیل کرتی ہے، اور اس ویڈیو کو وائرل کرنے کے لیے ہر بار ویڈیو کے تھم نیل پر یہ لکھواتی ہے کہ اقرار الحسن میری بیٹی کا 1 کروڑ کھا گیا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اسے ڈونیشن بھجوائیں۔ حالانکہ اقرار الحسن کا اس سارے معاملے سے صرف اتنا لینا دینا ہے کہ ہم نے 6 سال پہلے خون کے آنسو روتی اس عورت کی بیٹی کو نیکی سیگمنٹ میں ایک مستحق فیملی سمجھ کر بطور مہمان بٹھایا تھا۔ لوگوں نے اس لڑکی کے علاج اور اس عورت کے گھریلو اخراجات کے لیے مدد کے وعدے کیے۔ اسکرین پر ARY سے منسلک خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز چلتی ہیں، سو جن لوگوں نے فون کر کے عطیات دینے کا وعدہ کیا تھا ان میں سے کچھ لوگوں نے عطیات بھجوائے اور باقی لوگ جذباتی لمحے میں کیا گیا اپنا وعدہ بھول گئے، اور دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی چیریٹی آرگنائزیشنز، ٹیلی تھون اپیلز اور فنڈ ریزرز میں کسی بھی مقصد یا کسی بھی مستحق کی مدد کے لیے وعدہ کی جانے والی رقم کا 40 سے 50% تک ہی وصول ہوتا ہے۔ باقی لوگ یا تو شیخی بگھارنے کے لیے عطیے کی رقم کا وعدہ کرتے ہیں، کچھ لوگ جذباتی ہو کر وعدہ تو کر لیتے ہیں لیکن بعد میں انہیں اس رقم کے اور مصارف یاد آ جاتے ہیں، کچھ لوگ سستی یا مصروفیت کی وجہ سے رقم ڈپازٹ نہیں کروا پاتے۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ فالو اپ کے لیے کی جانے والی کالز کا جواب تک دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ 2014 کے شان رمضان سیگمنٹ میں بھی اس خاتون اور اس کی بیٹی کے لیے لوگوں نے 70-75 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا، جس میں سے خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کو 32 لاکھ روپے موصول ہوئے۔ ادارے کے شفاف طریقہ کار کے مطابق خاتون کے دیے گئے نام یعنی ان کے شوہر کے نام پر 2 چیک ایشو کیے گئے، جس میں سے یہ خاتون مختلف ویڈیوز میں 9 لاکھ روپے وصول کرنے کا خود اعتراف کر رہی ہے، جبکہ 18 لاکھ روپے کا چیک دینے کی ویڈیو، وصول کرنے کی رسید، ان کے دستخط اور انگوٹھے تک کے نشانات سب ادارے کے پاس موجود ہیں۔
لیکن انہیں شاید لگتا تھا کہ جتنے لوگوں نے بھی فون کر کے پیسوں کا اعلان کیا ہے تو انہوں نے پیسے فون ہی میں ڈال کر ہمیں بھجوا دیے ہیں۔ بس اسی غلط فہمی میں انہوں نے کسی یوٹیوبر کو کہہ کر پہلی ویڈیو بنائی کہ مجھے میرے پیسے پورے نہیں ملے، اور جب لوگوں نے انہیں براہ راست کچھ عطیات بھجوائے تو ان کے منہ کو جیسے خون لگ گیا۔ آج 6 سال ہونے کو آئے ہیں اور یہ ہر 2-4 ماہ بعد اقرار الحسن میرا 1 کروڑ کھا گیا کے عنوان سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بنواتی ہے، اس میں مدد کے لیے اپنا نمبر دیتی ہے اور لوگ بیچارے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق انہیں عطیات بھیجتے ہیں۔ بینک سٹیٹمنٹ سے عطیات کی مکمل تفصیلات، ویڈیو بنانے سے پہلے بکرے کی کلیجی کا خون لگا کر آنکھوں سے خون کے آنسو نکالنے کا ڈرامہ، اور حق خطیب نامی پیر کے ساتھ ویڈیو میں بیٹی کی بیماری کے نام پر بار بار لوگوں سے مدد کی اپیل، یہ سب ہم 6 سال کی تحقیق کے بعد ان کی حالیہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد آپ سب کے سامنے اس لیے رکھ رہے ہیں کہ لوگ ان کی معصومیت اور مظلومیت کے ڈرامے سے متاثر ہو کر انہیں پیسے بھیجنے کی بجائے اپنے عطیات کسی مستحق کو دیں۔ ہم اس فراڈ کو بھی بالکل ویسے ہی بے نقاب کر رہے ہیں جیسے ہم باقی دھوکے بازیوں پر سے پردہ اٹھاتے رہے ہیں، لیکن یہ الگ بات کہ یہ فراڈ پچھلے 6 سال سے ہمارے نام پر ہی کیا جا رہا ہے۔ بس ٹھیک ہے، 1 کروڑ 8 لاکھ کا اس بندے کے سامنے ہوئے ہیں، وہ اقرار کے پاس ہے، میں آپ سے ڈیل کر رہی 50-50 ہمارے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ خاتون پچھلے 5-6 سالوں سے ٹیم سریام، ARY اور اقرار الحسن کے نام پر اپنا فراڈ جاری رکھے ہوئے تھی، جبکہ ٹیم سریام ان کی اور ان کی بیٹی کی بیماری کی حقیقت جاننے کے لیے اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھی۔ یہ خاتون مختلف اوقات میں مختلف یوٹیوبرز کو انٹرویو دے کر اقرار الحسن میرا 1 کروڑ کھا گیا ہے کے عنوان سے ویڈیو بنواتی اور آخر میں اپنا فون نمبر اور بینک اکاؤنٹ دینا نہ بھولتی تاکہ لوگوں کی ہمدردیاں اور ڈونیشن سمیٹ سکے۔ سو ہم نے بھی ایک یوٹیوب چینل کی ٹیم ان خاتون کے گھر بھیجوانے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے بھیجے گئے نمائندوں نے ان خاتون سے کہا کہ ہمارے پاس پاکستان کے باہر سے ایک ایسا ڈونر موجود ہے جو خون کے آنسو روتی اس کی بچی کے علاج کی مکمل ذمہ داری لینے کو تیار ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں اس کا علاج ہو وہ اس کا خرچ خود برداشت کرے گا، لیکن وہ براہ راست پیسے آپ کے ہاتھ میں نہیں دے گا۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ کچھ ایسے ڈونرز ہیں جن سے ہم لڑکی کی بیماری کا بتا کر نقد رقم بطور عطیہ لے سکتے ہیں۔ تو جواب میں خون کے مبینہ آنسو رونے والی لڑکی کی ماں کا کہنا تھا کہ ہمیں علاج نہیں کروانا، ہمیں پیسے دلوا دیں، ہم علاج خود کروا لیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ڈونر ایسا ہے کہ جس نے پہلے بھی 1-2 لوگوں کے ہمارے ساتھ رابطہ کر کے اس نے علاج کروائے ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ ہم اس کو بولیں، وہ آپ کو بلا لے گا جہاں پر بھی آپ کا UAE میں علاج ہے جیسے وہاں پر وہ آپ کا علاج کروا لے گا۔ ایک آپشن وہ پیسے نہیں دیتا، وہ علاج کرواتا ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم یہ اور 2-4 ڈونرز ہیں، کچھ لوگ ہیں جو وہ پیسے دیں گے۔ اب آپ بتائیں کہ اس میں کون سا آپشن کرنا چاہیے؟ جو بھی اس میں پیسے دے تو میری یہی آپ کے سامنے یہی ریکویسٹ ہے، جتنا بھی ہو سکے جو بھی اس کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے آپ وہ ہمیں پیسے دلوائیں، کیونکہ ہم میڈیا کا تھرو نہ ہم جائیں گے۔ نہیں، ہم میڈیا کے نیٹ ورک پہ ہم زائد میڈیا سے نہ تو ہیں نہ ہمارا میڈیا۔ نہیں، میرا مقصد یہ ہم نے جب اس بندے کے تھرو جائیں گے نا وہ کرنا کہ جو ہمیں وہاں بھی دیکھے جہاں بھی دیکھے علاج آپ کی نگرانی میں ہی ہوگا۔ ہاں جی، یہ نہیں کہہ رہے، آپ نے ان کی بات سمجھی ہے کہ یا تو علاج کروائیں یا پیسے لیتے ہیں۔ نہیں، ہمارے جو ہماری آپ ہیلپ کریں ہم خود اپنے طور پہ پائیں۔ آپ یعنی کہ علاج اپنے طور پہ خود کروانا چاہتی ہیں، آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ کو ہمارے جو ڈونرز ہیں وہ آپ کو کیش ڈونیشن دے دیں تاکہ آپ بچی کا اپنے طور پہ علاج کروا سکیں۔